الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، محترم المقام جناب چودھری محمد اسلم ساہی صاحب مرحوم انہاں دی زوجہ محترمہ اور چودھری دبیر عالم سائی صاحب، ان کی والدہ ماجدہ، ہم سب ان کے اصال ثواب کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ مرحومہ کے لیے اللہ ہماری حاضری کو ان کے لیے باعث نجات بنائے، ہمارا آنا اللہ قبول کر کے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ معزز و محترم حاضرین سامنے، مجھے کہا گیا کہ 2:30 بجے دعا کر دینی ہے، تو ابھی 2 بج گئے، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ میں ضروری 2-4 باتیں کروں گا، لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ ظاہر ہے میں آپ آئے ہیں، اسی وجہ سے آئے ہیں، کچھ مقصد لے کے آئے ہیں، مجھے آپ سے وہ مقاصد ڈسکس کرنے ہیں۔ کیوں ہم آئے یہاں پہ، کیا وجہ؟ مختلف ذہنوں میں مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ اس وجہ سے آئے ہیں، چودھری دبیر عالم سائی صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، ان سے اظہار تعزیت کے لیے یہاں آئے ہیں کہ آپ کی ماما فوت ہو گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم آپ سے تعزیت کے لیے یہاں آئے۔ ایک یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ مرحومہ فوت ہو گئی، ہم سارے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے بخشش فرمائے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ مرحومہ یہاں ہمارے میں آج نہیں رہی، ہمیں یہاں سے یہ سیکھ کے جانا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم بھی یہاں پہ نہیں رہیں۔ یہ 3 بڑے اہم مقاصد ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی کا کوئی مقصد ہے منہ دکھانا یا کسی کے پاس ویسے آنا یا کوئی اور کام سے کوئی آیا تو مقصد نہیں اس کا پورا ہوگا، اجر نہیں ملے گا، چاہے مقصد پورا ہو یا نہ ہو، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کرنا چاہیے کہ ہم آئے کن مقاصد کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں، نیت بدل جائے تو عمل پاس رہتا نہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا تو سب سے پہلے کتاب الایمان میں انہوں نے نیت والی حدیث لکھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ باب کتاب الایمان ہے، بات ایمان کی نہیں کی بلکہ بات نیت کی ہے۔ امام مسلم نے مسلم شریف کو لکھا تو سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات لکھا ہے۔ مشکات شریف میں صاحب مشکات نے کتاب الایمان میں سب سے پہلے حدیث نیت والی لکھی ہے۔ ترمذی نے بھی یہ لکھا، امام ترمذی نے صحاح ستہ کہ آپ 6 کی 6 کتابیں پڑھ کے دیکھیں، باب کتاب الایمان ہے لیکن حدیث ساتھ نیت والی کیوں لکھی؟ پڑھ تو کتاب رہے ہیں نا، بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس میں نیت تو امام بخاری نے بھی یہ بتایا کہ میں حدیث بخاری لکھ رہا ہوں اور اس میں باب الایمان لکھ رہا ہوں، لیکن بات حدیث نیت کی سب سے پہلے اس وجہ سے لکھ رہا ہوں، پڑھنے والے نیت کو ٹھیک کر کے پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو بخاری ساری تو پڑھ لے لیکن تیرے نامہ اعمال میں کچھ بھی لکھا نہیں جائے۔ علامہ فہامہ بننے کے لیے تو بخاری پڑھاؤ، مناظرے کے لیے تو بخاری پڑھاؤ، کسی کو زیر کرنے کے لیے پڑھاؤ، ڈیفرنٹ مقاصد ہے نا بندے کے، کہ میں اس وجہ سے بخاری پڑھ رہا ہوں کہ میں میرے سامنے کوئی بات نہ کر سکے۔ اگر یہ مقصد لے کے بخاری بندہ پڑھے تو بخاری پڑھنے کا بھی اجر ہے، بلکہ یہ تو بخاری ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمیدہ کو بندہ اس سر سے پڑھ رہا ہو کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، قاری صاحب کی کتنی اچھی سر ہے، قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز، اس وجہ سے بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو اللہ نامہ اعمال میں اجر لکھے گا نہیں لکھے گا؟ یہی بات ہے بروز قیامت کچھ نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، کچھ حاجی ایسے ہوں گے جن کا حج ان کے منہ پہ مارا جائے گا، زکوٰۃ خیرات ساری عبادات جو وہ کریں گے منہ پہ مارا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو اس وجہ سے نماز پڑھتا تھا، لوگ تجھے نمازی کہیں، اب کدھر آیا؟ لوگوں نے تو بولا تجھے نمازی، میرے پاس کیا لینے آئے؟ تو میں اس وجہ سے سٹارٹ میں یہ بات آپ کو آغاز میں عرض کر رہا ہوں، بے شمار ایسے ذہن ہوتے ہیں
جو رکھ رکھاؤ کے لیے جاتے ہیں، تعلقات نبھانے کے لیے جاتے ہیں، خود کو شو آف کروانے کے لیے جاتے ہیں، میرا ریلیشن بن جائے، بہت بڑی فیملی ہے، یہ ساری باتیں پیچھے رکھ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، سب سے اہم بات۔ اور پھر اگلی بات، قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ سب نعت پڑھے تھے۔ ہمیں بڑے کم مواقع ملتے ہیں کہ محافل نعت میں یا محافل ذکر میں شرکت کے بڑے کم مواقع ملتے ہیں۔ کوشش کیا کرے کہ جب کبھی ایسا موقع مل جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو جب نبی پاک کا جب بھی نام آئے نا تو دل چمک جانا چاہیے بندے کا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حضور سے محبت کرنے والا نا جب نبی کا نام آئے تو اس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے، سمجھ لو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، جب محبوب کا نام آئے تو بندہ گمسم بیٹھا رہے، محبوب کا نام آئے تو بندہ چپ بیٹھا رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب ایسی محافل آ جائیں تو ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک اجر تو ہمیں ملنا ہے اور دوسرا اجر اس کو ملنا ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من قال سبحان اللہ، حدیث ترمذی، امام ترمذی لکھتے ہیں، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیتے۔ تو یہ تو مواقع ہم درخت نہیں باغات لگا کے جائیں۔ تو اس وجہ سے محض مقصد خدا کو راضی کرنا یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ مرحومہ انتقال فرما گئی، رحلت کر گئی، وفات کر گئی، ہمارے میں اب وہ نہیں رہی، ہم سے وہ جدا ہو گئی۔ یہ وفات جو لفظ ہے اس کو وفات بھی بولتے ہیں، اس کو انتقال بھی بولتے ہیں، اس کو وصال بھی بولتے ہیں۔ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اب کہاں گئی اور ہمارے ساتھ ان کا کیسا ریلیشن ہے، تعلق ہے۔ بعض ذہن یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر جائے اس کا تعلق جو پیچھے زندہ لوگ ہیں ان سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط تعلق، یہ غلط سوچنا ہے، یاد رکھیں۔ ہم عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا، وصال ملاپ کو بولتے ہیں، یا فلاں کا انتقال ہو گیا، انتقال منتقل ہونے کو بولتے ہیں، ٹرانسفر کو بولتے ہیں۔ کسی ایک آفیسر کی ٹرانسفر کسی دوسری جگہ ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، وہ مرتا تو نہیں، وہ تو منتقل ہوتا ہے نا۔ یہ رجسٹری صاحبان جو پڑھے لکھے مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے، جب ایک جگہ کی رجسٹری کرواتے ہیں تو رجسٹری کے بعد پھر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو انتقال کا مطلب کیا؟ پہلے یہ کسی اور کے نام تھی، اب یہ کسی اور کے نام منتقل ہو گئی ہے۔ تو رجسٹری جس جگہ کی ہوتی ہے وہ تو باقی رہتی ہے، چیز کو فنا نہیں ہے، چیز تو ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ بندے کا دنیا میں آنا اور پھر دنیا سے جانا، یہ اس کا ٹرانسفر ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، یہ مرنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ ٹرانسفر پہلے بھی ہماری ہو چکی ہے۔ ایک بندے کے بڑے جہان ہیں، بات یہ صرف سمجھیں اس کو، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے، اور پھر آپ اس ذہن سے دعا کریں گے، اس وثوق سے دعا کریں گے کہ اللہ کے فضل سے ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جو اموات فوت ہو جاتے ہیں، وصال جن لوگوں کا ہو جاتا ہے، ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا کہ ان کا وصال ہوا ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، وہ ٹرانسفر ہو کے دوسرے جہان میں چلے گئے ہیں۔ جیسے پہلا ہمارا جب آپ دنیا میں انسان آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ۔ اللہ نے یہ پروسیس سارا بیان کیا۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر صاحبان اس چیز کو بڑے اہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو انسان جس سے وجود میں آتا ہے نا، جس نطفے سے انسان کا وجود آتا ہے، وہ نطفہ بھی ڈیڈ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو سپرم جس کو بولتے ہیں، وہ سپرم ڈیڈ سے بندہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ اس میں جان ہوتی ہے۔ ایک بندے کی پوزیشن وہ ہوتی ہے جب وہ ایک سپرم کی شکل میں ہوتا ہے اور رحم مادر میں ہوتا ہے، تب بھی وہ جاندار ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک پروسیس میں ہوتا ہے جس پروسیس کو ہر بندہ سمجھ پاتا، وہ ایک جہان میں جی رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی مردہ کہہ سکتا؟ ماں کے بطن میں جو بچے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں،
جو چینجنگز ہوتی ہیں اس کی جسم کے اندر, جو بطن کے اندر, پیٹ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے اس چینجنگز کا ذکر فرمایا. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ, پروسیس بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس نطفے کو علقہ بناتا ہوں, پھر ثم من نطفۃ علقہ فعلقہ مضغہ, پھر مضغہ بنتا ہے, مضغہ سے پھر عظام فرمایا. یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. یہ تقریباً 120 ڈیز کا پروسیس, 120 دن کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے. تو بطن میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی مردہ کہتا نہیں ہوتا. یہ اس کا ایک الگ سا جہان ہے, اس کی الگ سی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ جی رہا ہوتا ہے. لیکن الگ سی بات ہے وہ بلڈ پی رہا ہوتا ہے. ماں کی جو وینز ہیں ان کا کنیکشن بیٹے کی وینز کے ساتھ, ناف کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس کی غذا ہوتی ہے. اب اس جہان میں اس کا بلڈ پینا اس کے لیے معنی نہیں, حرام نہیں ہے, وہ جی رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ سارا پروسیس جب اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے کچھ ماہ کے لیے تو بڑی توجہ طلبات ہے, پھر وہ ٹرانسفر کرتا ہے اپنے اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوتا ہے. اس جہان میں جب آتا ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے اس کے کچھ جو پروسیس ہے, جب دنیا میں وہ آتا ہے تو اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. پہلے وہ ایک بالکل لمیٹڈ جگہ پہ تھا, اب وہ ہاتھ بھی کھول رہا ہے, وہ پاؤں بھی کھول رہا ہے, اب اس کی لمٹ بڑھ گئی ہے. پہلے ایک لمٹ میں تھا, اب تھوڑی لمٹ بڑھ گئی ہے, لیکن اب بھی جو لمٹ اس کو ملی ہے وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. ہماری آنکھوں کی بھی لمٹ ہے, ہمارے ہاتھوں کی بھی لمٹ ہے, یہ جتنے 5 سینسز ہیں اس کی کوئی نہ کوئی تو لمٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جو پہلا تیرا جہان تھا میں نے اس کو ٹرانسفر کر کے تجھے اس جہان میں لے آیا. تو تب بھی مردہ نہیں تھا, تو اب بھی مردہ نہیں ہے, لیکن یاد رکھ جو تو میرے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے وہ چاہے 60 سال کا, 70, 80, 90, 100 سال جتنے سالوں کا تو میرے سے وعدہ کر کے آیا ہے, یہ وعدہ جب پورا ہوگا تو تجھے اس جہان سے میں دوسرے میں ٹرانسفر کروں گا. اور اس جہان میں جو ٹرانسفر ہونا ہے بندے کا اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. یہ عالم دنیا ہے. ایک عالم مادر تھا, ایک عالم ارواح تھا. جو عالم ارواح تھا وہ روحوں کا جہان تھا. جو عالم مادر ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو پروسیس ہم سارے جی چکے ہیں وہ عالم مادر ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ عالم دنیا ہے, اور اس کے بعد پھر عالم برزخ ہے, اور عالم برزخ کے بعد پھر عالم ارواح, پھر آگے عالم محشر ہے, پھر عالم محشر کے بعد عالم قیامت. یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے. کچھ ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا سو مر گیا. نہ, یہ اس کا ایک بارڈر تھا زندگی کا, وہ بارڈر سے چینج ہو کے دوسری دنیا میں چلا گیا. علامہ اقبال شاعر مشرق نے اسی بات کو بولا ہے, بڑے انٹیلیجنٹ تھے نا, انہوں نے بولا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. فرمایا کچھ غافل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں بندہ مر گیا سو زندگی ختم ہو گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی سو لائف کا اینڈ ہو گیا. اینڈ نہیں, ڈیتھ از ناٹ اینڈ آف لائف نہیں ہے یہ, بٹ ایز اے بگننگ آف امارٹیلٹی. یہ تو ہم ابدیت کی طرف اس کا آغاز ہو رہا ہے. ہمیشہ کی زندگی سے بندے کا وہ آغاز ہے. یہ سورج طلوع ہوا ہے بھی اس کی زندگی کا جو ہمیشہ رہنی ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. فرمایا یہ ایک زندگی کی شام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا یہ دوام ہے. سو یہ جان جانا چاہیے کہ دنیا میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے, اگرچہ بندے کو کھانے کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, پروٹوکول کی ضرورت ہے, بندہ چاہتا ہے میرا کوئی ایسا عہدہ مجھے مل جائے, کوئی ایسا تعلق میرا بن جائے, ریلیشن میرا بن جائے, میرے زندگی کے جو سال ہیں اچھے گزر جائیں. میں آپ سے دست عرض کروں گا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے. اللہ کے محبوب نے تو اس کو جب آپ کریں نا تھوڑا سا کمپیریٹیولی اس کا موازنہ کریں آپ, تو اللہ کے محبوب بلکہ قرآن پاک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو روز محشر کا ایک دن ہے وہی 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن. اور بندے کی زندگی اپروکسیمیٹلی آج آپ ریشو نکال رہے تو کتنی بنتی ہے, 60 ایئرز, 70 ایئرز, 50 سال, 60 سال یا 70 سال, اپروکسیمیٹلی میں بات کر رہا ہوں. تو کہاں بندے کے 70 سال یا 50 سال اور کہاں 50,000 سال کا صرف ایک دن. کمپیریٹیولی دیکھ لیں تو دنیا کی زندگی چند سیکنڈز بنتی ہے, کچھ منٹس کہہ لیں, کچھ منٹس بنتی ہے. تو بندہ منٹس
جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے، جو چند منٹ جینے کے لیے ابدیت کو داغدار کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، خوف خدا دل میں نہیں ہے، اس کو سمجھ جانا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، کچھ وقت کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں۔ جب کبھی ایسی محافل میں بیٹھنا نصیب ہو تو اپنے رب سے توبہ کر لیا کریں۔ یقین مانیں یہ توبہ ایسی شے ہے، 80 سال کے بندے کے نامہ اعمال میں گناہ ہو نا تو بندے کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ 80 کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا بندہ توبہ کرنے والا تائب اگر اچھا ہو تو التائب بذنبہ کمن لا ذنب لہ، حضور فرماتے ہیں جب بندہ توبہ اپنے گناہوں سے کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں یوں ایسے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک آیت کریمہ خالق کائنات نے فرمایا جب توبہ کرنے والا پکی توبہ کرتا ہے تو اس کے میں گناہوں کو پھر چینج کر دیتا ہوں اس کی نیکیوں میں، یعنی 80 سال کا مجرم ہو تو گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ 80 سال کا اس کو عابد بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری جتنی زیادہ ہم لوگ محافل کو اٹینڈ کرتے ہیں ہمیں خوف خدا دل میں آنا چاہیے۔ یہ زندگی جو چند لمحے کی زندگی ہے، معزز و محترم حاضرین سامعین، ماں اور باپ خدا مانے، خدا جانے، یقین مانے، قدرت کا ایسا عطیہ ہے۔ لوگ تو نعم البدل بولتے ہیں نا، نعم البدل تو ہوتا ہے جس سے بہتر کوئی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جس سے بہتر تو بڑی بات ہے نا، ماں باپ ایسی شخصیات ہیں جن جیسا بھی کائنات میں کوئی بنا نہیں ہے، ان کے جیسا بھی نہیں بنا۔ یار یہ چلتی پھرتی جنت ہے ہمارے گھروں میں، ان کو سمجھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یہ ماں کے بارے فرمایا۔ ساری زندگی بندہ عہدوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ساری زندگی بھاگتا ہے، لیکن جو عہدے یہاں پہ ملتے ہیں وہ کہیں اور سے ملتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی نے 80 سال خدا کی عبادت کی لیکن رب کو منا نہیں پائے، واپس پلٹے گھر کی طرف، دروازہ کھٹکھٹایا، ماما نے دروازہ کھولا، پوچھا بیٹا رب مان گیا؟ بولے نہیں، رب نہیں مانا۔ ایک رات ہی بس ماں کی خدمت کی، صرف ایک رات، وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، صرف ایک رات، ادھر 80 سال عبادت ہے اور ادھر ایک رات ماں کی، ایک رات کی خدمت ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی مالک جو اس کو 80 سالوں میں نہیں دیا آج میں دعا کرتی ہوں اس کو عطا فرما دے۔ صفِ اولیاء میں سر فہرست نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی۔ کیسے لوگ کہتے ہیں مائیں تو گھر میں رحمت ہے خدا کی، اور یہ یاد رکھیں یہ پریکٹیکلی آپ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہو، آج جو جس کے پاس ہے آپ خود اس کا احتساب کر لیں وہ اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ میں بول رہا ہوں تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، مجھے انہوں نے پڑھایا ہے، نہ پڑھاتے میں کبھی بھی نہیں بول سکتا یہاں پہ، یہ جتنا کچھ میں آج ہوں ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت ان کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہر ماں باپ جو ہے بچے کے لیے جو کرتے ہیں اور جو بچے کے پاس ہوتا ہے وہ سارا اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ماں کے لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور باپ کے لیے فرمایا الولد اوسط من ابواب الجنہ، فرمایا لوگوں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ تمہارا جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، سینٹر والا دروازہ ہے۔ تو یہ درمیانی دروازہ ہے باپ سے بندہ ماں کی خدمت۔ اللہ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام جعرانہ پہ گوشت تقسیم کر رہے تھے تو دودھ پلانے والی مائی آئی ہے، ماں آئی ہے، کائنات کا والی محبوب خدا اٹھ کے اپنی کملی ان کے قدموں میں بچھائی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو یہ کہا میری یہ دودھ پلانے والی والدہ۔ تو دودھ پلانے والی والدہ اس کے لیے نبی کا یہ پروٹوکول ہے۔ کائنات کے امام کا اٹھنا کوئی چھوٹی بات ہے جس کے لیے سدرۃ المنتہا میں فرشتے دس بستہ کھڑے ہوں، نبیوں کی قطاریں لگی ہوں، جس کے پروٹوکول میں انبیاء کھڑے ہوں، وہ نبی کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
تو وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ اپنی ماں کے لیے ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے معزز و محترم حاضرین سامعین، آج ہمارا یہاں پہ آنا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کا مرنا حقیقتاً مرنا نہیں ہے، بس اس کا ٹرانسفر ہونا ہے۔ وہ قبر میں جب جاتا ہے تو ہماری اللہ کے حضور نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا قبر کے اندر اس کی سچویشن جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے کی پانی میں ہوتی ہے۔ مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَرِّسِ، یہ حدیث پاک میں لفظ پڑھ رہا ہوں۔ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ یہ آج ہم جو دعا مرحومہ کے لیے کر رہے ہیں نا، مرحومہ چاہے جیسی بھی تھیں، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے، بڑی اچھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن نیک ہونے کے باوجود بھی انتظار پھر بھی وہ کر رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے دوست کی دعاؤں کا، والدین کی دعاؤں کا، اپنے بچوں کی دعاؤں کا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ، فرمایا جب وہ دعا اس کو مل جاتی ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرمایا دنیا ما فیہا سے اس کو زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، سکون ملتا ہے، میرا بیٹا پیچھے دعائیں کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑی یہ عبادت ہے، اپنے ماں باپ کو مت بھولا کریں، جن کے فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کریں، قبروں پہ جایا کریں، قبروں میں جانے سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، یہ ایمان دل میں رکھنا چاہیے۔ تو جن کے وصال کر گئے ان کے لیے اصال ثواب، ضروری نہیں اتنی بڑا آپ ارینجمنٹ کریں، اگر نہیں کوئی بندہ کر سکتا نہ کرے، یار گھر میں کھانا تو سارے ہی کھاتے ہیں نا، میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں، سارے بندے کھانا گھر میں کھاتے ہیں، آپ کھانے سے پہلے الحمد شریف پڑھ لیں، کل شریف پڑھ لیں، اور پڑھ کے بس یہی بول دیں یا اللہ جو سورۃ الفاتحہ، ایک دفعہ فاتحہ پڑھیں قرآن کا ثواب ہے، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں ایک قرآن کا ثواب، بس وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں، سورہ اخلاص پڑھ کے اتنے ہی بول دیں یا اللہ یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے نا میرے مالک، اپنے محبوب کے صدقے میری والدہ کو، والد کو جو بھی فوت ہو گیا اس کو پہنچا دے۔ یقین ماننے یہ پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں، آپ اتنی سی بات کر دیں، کھانا تو آپ نے کھانا ہے اور جو پڑھا ہے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں پھر اجر مرنے والے کو بھی ملے گا اور جو دعا کر رہا ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ چودھری محمد اسلم ساہی صاحب مرحوم، ان کو چودھری عبدالغنی ساہی صاحب مرحوم، ان کو اور ان کے بیٹے ہیں چودھری ارشد ساہی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ حاجی محمد اکرم صاحب ہیں ان کے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ گلدستہ تھا 5 بھائیوں کا، ان میں 2 رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ حاجی اشرف سائی صاحب ہیں اور حاجی محمد یوسف صاحب ہیں، وہ بلکہ بیمار ہیں، ہم سب کو یہ بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ۔ اس گلدستے میں یہ 2 پھول رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت، بزرگ چاہے بڑھاپے میں بھی ہو نا، چارپائی پہ، میں یقین پورے وثوق سے کہتا ہوں جو بندہ گھر میں جب آتا ہے نا تو جو نظریں ماما کی ہوتی ہیں یا والد کی ہوتی ہیں نا، وہ نظریں جب نہ نظر آئیں، یقین مانے بندے کا کیا حال ہوتا ہے، یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہو جن کے والدین دنیا میں نہیں۔ وہ دعا جو خاص ماں کر سکتی ہے نا کوئی نہیں کر سکتا، جو دعا خاص باپ کر سکتا ہے، کوئی بھی محدث کوئی بھی مفتی ویسی دعا کر سکتا نہیں ہے۔ تو ہماری دعائیں ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے وصال فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش ہو، مغفرت فرمائے۔ بہت زیادہ کلام پاک پڑھا گیا ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اتنی لمبی لسٹیں پڑھنے کا ویسے جس کے لیے پڑھی ہیں وہ رب خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کا کوئی میرا نہیں خیال، ویسے مجھے انہوں نے کہا بھی ضرورت بھی نہیں ہے، یاد رکھیے کوئی ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لینا تو بیڑا پار۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، توجہ کریں جی، دعا کرنے لگے ہیں، بس میں نے جو بات بولی ہے نا 2:30 بجے تک، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، میں وعدے پہ کام انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے۔ تو وہ آدمی بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں نا، خالق کائنات فرمائے گا ہے میرے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے، بہت بڑی اناؤنسمنٹ، فرشتے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، بندہ مڑ مڑ پیچھے دیکھے گا، آخری بات کر رہا ہوں بس سننے دھیان سے، بندہ مڑ مڑ پیچھے دیکھ رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو ذرا روکو، فرشتے رک جائیں گے، اللہ فرمائے گا اس بندے سے بولے گا، خدا بولے گا کیا بار بار پیچھے دیکھتے، اللہ اکبر،
بندہ کہتا ہے مالک میں ساری زندگی گزار کے آیا ہوں، مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی یاد نہیں، بار بار پیچھے دیکھتا ہوں، میں تیرا آرڈر تو دیکھ رہا ہوں جنت میں لے جاؤ، لیکن جب پورے اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہوں مجھے نہیں یاد کوئی میں نے نیکی کی ہو۔ مالک ایک طرف تیری رحمت دیکھتا ہوں، ایک طرف تیرا آرڈر دیکھتا ہوں، بار بار مڑ مڑ تو میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، تو کتنا رحیم ہے، تو نے مجھے جنت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا روک دو، اس نے پوچھا تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ تو سویا ہوا تھا، تو سوتے میں تو نے نا کروٹ بدلی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج کچھ لوگ تو ہیڈ فون لگا کے سوتے ہیں نا، کچھ سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لہو لعب میں سو رہے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اللہ فرمائے گا بندے تو سو رہا تھا تو سوتے میں تو نے کروٹ بدلی، تیرے منہ سے نہ جانے میں، انجانے میں، ان انٹینشنلی، بغیر کسی نیت کے، سوتے میں کون سی نیت ہوتی؟ تو فرمایا بغیر کسی نیت کے تیرے منہ سے اللہ اکبر نکلا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو سو رہا تھا، لیکن جس کو تو نے بلایا وہ سوتا نہیں ہے، وہ تو رب ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے غیر ارادی طور پہ تیرے منہ سے وہ اللہ اکبر نکلنا مجھے اس وقت بڑا پسند آیا۔ اللہ فرماتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے آج تیری میں نے بخشش فرما لیا ہے۔ تو اتنا کچھ پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ایک لفظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین جو قرآن کریم پڑھے گیا آیات بینات دی تلاوت ہوئی، یا پروردگار عالم احباب نے جو ذکر و خیر کیتا، جو درس ہویا، الہ العالمین نعت خانی ہوئی، پاک پروردگار عالم تو سب نو جاننا ہے، میرے مالک و مولا سب نو تیری پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس دا ثواب جو تو اپنے فضل و کرم نال عنایت کیتا نہ ہو جو ساڈے عمل دے لائق، تیرے نازاں والے محبوب دا نائے ہوئیو آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال، امت دے غمخار مدینے دے تاجدار نبی آخر زمان دی بارگاہ آلیاں اندر ہدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش مولا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حضور دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ دے صاحبزادے صاحبزادیاں، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، امامین، اولیاء عظام دی ارواحوں درجہ بدرجہ ثواب پیش قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان جمیع نفوس قدسیہ دے توسل یا رب العالمین چودھری دبیر عالم سائی صاحب انہ دے والدین دی روح پیش قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مرحومین دی بخشش و مغفرت فرما، اپنے جوار رحمت اندر جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ چودھری عبدالغنی سائی صاحب دی روح پیش قبول و منظور فرما، انہ دے بیٹے یا اللہ چوری ارشد صاحب دی روح پیش قبول و منظور فرما۔ حاجی محمد اکرم سائی صاحب دی روح احسال کرنے مولا قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس خاندان دیاں جو مستورات نے یا اللہ جو فوت ہو چکیاں نے سب دیاں ارواحوں پیش قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار بالعموم اس پنڈال دے اندر یا اللہ جنہیں لوگ دستراز نے پاک پروردگار عالم ساڈے نال تعلق رکھن والے جو فوت ہو چکے نے مالک سب دیاں روحاں ثواب پیش قبول و منظور فرما۔ الہی سب دی بخشش و مغفرت فرما، سب نو اپنے جوار رحمت اندر جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب دیاں قبراں نو بکائے نور فرما، یا اللہ سب دیاں قبراں نو حد نگاہ تک شادہ فرما۔ یا اللہ سب دی قبور نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا۔ الہ العالمین حضور علیہ السلام دے توسل نال میرے مالک و مولا ہن تک جنیاں دعاواں انہاں دے حق تے کیتیاں جا چکیاں نے یا اللہ قبول کر کے انہاں دی قبور دی ٹھنڈک دا باعث بنا۔ یا اللہ اگر کوئی بتقاضۂ بشریت غلطی کوتاہی ہو گئی ہوئے اسی سارے تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنے
والے مرحومین و معاف فرما الہ العالمین جو تیری بارگاہ دے اندر دس راز نے یا اللہ دلی نیک آرزوان لے کے دس راز نے سب دیاں دلی نیک آرزوان پوریاں فرما ساڑھے سب دے فوت شدگان دی بخشش و مغفرت فرما وڈیاں میرا والے آسائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ فضل تیرے تے آس کریمہ اور مان نہ کوئی صدقہ پنج تن پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین